بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان میں ایک حدیث کی عبارت پڑھی گئی تھی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی تھی، یعنی انہوں نے ہی اس حدیث کو بیان فرمایا۔ تو اس کے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک مجلس سے اٹھ کر باہر گئے، آنے میں تاخیر ہوئی تو صحابہ پریشان ہو کر تلاش کرنے لگے۔ تلاش کرتے کرتے حضرت ابو ہریرہ سب سے پہلے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت، جنت کی بشارت سنائی، اور نشانی کے طور پر اللہ کے رسول نے ان کے ہاتھوں میں جو پہنے ہوئے جوتے تھے دونوں نکال کے ہاتھوں میں دے دیے۔ اس کے بعد فرمایا جس سے بھی سب سے پہلے ملاقات ہوگی انہیں یہ بشارت سنا دو، اور یہ ہاتھوں میں جوتوں کو دیکھ کر وہ جو ہے واقعی یہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہی مل کر ہی آ رہے ہیں، یہ صحیح پیغام ہے سمجھیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے جب یہ بشارت سنی تو انہیں زور سے مکہ مارا، وہ نیچے گر گئے۔ پھر اس کے بعد دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور اللہ کے رسول کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنائی، اے اللہ کے رسول، یہ بشارت اگر سب کے سامنے سنا دی جائے تو لوگ جو ہے بس یقین کر کے بیٹھ جائیں گے، کوئی عمل نہیں کریں گے۔ بشارت کیا تھی؟ جو بھی بندہ ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے گا، دل سے قبول کرتے ہوئے، زبان سے اقرار کرتے ہوئے کہ دنیا میں سب کو پالنے والی ذات، پوری دنیا کو چلانے والی ذات ایک خدا ہے، ہم اسی کی عبادت کرنا ہے، یہ عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ اور یقین کے ساتھ جو بھی بندہ یہ کلمہ پڑھے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آدمی جنتی ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے روکنے کی وجہ، میرے مارنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ پیغام دوسروں تک نہ پہنچائے۔ تو اللہ کے رسول نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مکمل بات سنی تو فرمایا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دو، جانے دو، یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب اس کے بعد وضاحت کے اندر فرمایا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کیوں مارا؟ تو فرماتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، اولاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں رکنے کا حکم دیا کہ یہ پیغام ابھی کسی کو مت سنائیے۔ تو ان کے اندر اتنا شوق اور جذبہ تھا کہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سب سے پہلے میں سناؤں گا۔ عام طور پر ہمارے اندر بھی ایک چیز یہ ہوتی ہے، کوئی سب سے پہلے اگر ہمیں معلوم ہوئی تو ہم سب کو پہلے سنانے کی چکر میں رہتے ہیں۔ تو وہ بھی جو ہے اسی جذبات میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ ایسے صحابی ہیں جن کے مشوروں پر جب انہوں نے اللہ کے رسول کو کئی چیزوں کے بارے میں جب مشورہ دیتے تھے تو بعض مشوروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے مشورے کے مطابق قرآن مجید کی آیتوں کو نازل فرمایا۔ بہت دور تک سوچنے والے، بہت باریک بین صحابی تھے، اور بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ تو وہ اس باریکی کو سمجھ کر روکنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ جذبات میں جو ہے نہیں سن رہے تھے، تو اسی لیے ان کو روکنے کی غرض سے جو ہے انہوں نے ایک مکہ مارا تھا، اس لیے انہوں نے اس طریقے سے فرمایا۔ اب اس کے بعد اصل بات جو یہاں سے شروع ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دے گا وہ جنتی ہوگا، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بھی صرف لا الہ الا اللہ کی شہادت پر جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ سو اس کی ایک عام توجیہ تو وہی ہے جو مندرجہ بالا احادیث کے ذیل میں ذکر کی جا چکی ہے، ماں سوا اس کے اس حدیث کے الفاظ میں اس احتمال کی بھی گنجائش
کافی گنجائش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اس ارشاد سے صرف یہ ہو کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ کی شہادت دے، یعنی سچے دل سے دین توحید یعنی اسلام پر ایمان لائے۔ یہ کلمہ کہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں اللہ کے اور اس کے رسول کے ہر پیغام کو دل سے قبول کروں گا اور مکمل طور پر عمل کروں گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کو ایسے آدمی کو خوشخبری دی جائے کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا، اگرچہ گناہوں کی سزا پانے کے بعد ہی جائے، اس صورت میں کوئی اشکال نہیں رہتا۔ اوپر بھی اسی طریقے کی حدیث پڑھی گئی تھی، تو وہاں پر سمجھایا گیا تھا ایک آدمی ہے جو مکمل طور پر سچے دل کے ساتھ عمل کرنے کے جذبے سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ کلمے کا مطلب سمجھا دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر پیغام کو میں قبول کروں گا اور اس پر عمل کروں گا۔ گویا کہ کلمہ پڑھنا میں مسلمان ہو گیا ہوں، ہر اسلام کے ہر حکم کو عمل کے ہر حکم پر عمل کروں گا۔ تو فرماتے ہیں آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد عبادت نہیں کر رہا ہے، گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے، ایک یہ آدمی ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا، اسے معلوم تک نہیں کہ کلمے کا مفہوم کیا ہے، اس کلمے کا مطلب کیا ہے۔ اب وہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ کلمہ تو نہیں پڑھ رہا ہے لیکن خالی عبادتیں کر رہا ہے۔ تو ایسے دونوں کے بارے میں بات بتائی گئی کہ جو آدمی کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان لاتے ہوئے گناہ کر رہا ہے، اس آدمی کے بارے میں فرمایا گیا وہ آدمی اپنے گناہوں کی سزا حاصل ہونے کے بعد جنت میں جائے گا۔ ایسا آدمی، وہی آدمی گناہ نہیں کر رہا ہے، ایمان لا رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، تو وہ پہلی فرصت میں جنت میں جائے گا۔ جنت میں جو پہلے داخل ہونے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ یہ بھی جائے گا۔ اگر گناہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے تو معاف ہو جائے گا، ورنہ جتنی غلطیاں ہوئی ہیں اس کے حساب سے سزا ملے گی، اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ اب اور ایک آدمی ہے جسے کلمہ تک معلوم نہیں ہے، ایمان کا مطلب معلوم نہیں ہے، توحید کا مطلب معلوم نہیں ہے، بس ایسے ہی فالو ہوتے ہوئے چل رہا ہے۔ اب ایسا آدمی جو ہے جس کا ایمان ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے بار بار ایمان کی اہمیت بتائی جاتی ہے، قرآن مجید میں بتایا گیا، احادیث کے اندر بتایا گیا۔ ایمان کیا ہے اصل چیز وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایمان رہے گا تو ہر عمل جو ہے قبول کے قابل ہوگا، ورنہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب اس کے سوا ایک خاص نقطہ یہاں یہ بھی قابل ذکر ہے کہ مقربین بارگاہ پر بعض اوقات اللہ کے بے پناہ قہر و جلال اور شان غضب و انتقام کا جب خاص انکشاف ہوتا ہے تو ان پر ہیبت اور خوف کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور اس وقت کا ادراک و احساس یہ ہوتا ہے کہ شاید کسی بھی نافرمان کی نجات نہ ہو سکے گی، اور اس خاص حال میں ان کے ارشادات اس طرح کے ہوتے ہیں: جو یہ گناہ کرے گا جنت میں نہیں جا سکے گا، جو وہ گناہ کرے گا جنت کی ہوا بھی نہیں پا سکے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح جب دوسرے بعض اوقات میں ان پر اللہ کی شان رحمت اور اس کے بے حساب اور بے اندازہ فضل و کرم کا انکشاف ہوتا ہے تو ان پر رجا اور امید رحمت کا غلبہ ہوتا ہے، اور اس عالم میں ان کا ادراک و احساس یہ ہوتا ہے کہ جس میں کچھ بھی ذرہ خیر ہوگا وہ بخشا ہی جائے گا، اور ایسے احوال میں ان حضرات کی زبانوں سے اس طرح کی عام بشارتیں نکلتی ہیں۔ یعنی اب جو بات پڑھی گئی ہے اس میں یہ فرماتے ہیں جب اللہ کے غضب کے بارے میں، اللہ کی پکڑ کے بارے میں سنیں گے تو ان احادیث پر ہمیں ڈر شروع ہو جائے گا کہ جو احادیث میں بتایا گیا فلاں گناہ کریں گے تو جنت سے دور کر دیا جائے گا، فلاں گناہ کریں گے تو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، یہ جب احادیث سنیں گے تو جو ہے انسان کے اندر جو ہے ڈر پیدا ہو جائے گا۔ انسان یہ سوچے گا کہ میری کل قیامت کے دن مغفرت نہیں ہوگی میرے ان اعمال پر، میں توبہ کر لوں گا تو ہو جائے گی، لیکن ایسے گناہ کروں گا، ایسے ہی دنیا سے ختم ہو جاؤں گا تو میری توبہ نہیں ہوگی۔ اور ایک جگہ جہاں اللہ کی رحمت کے بارے میں احادیث آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے کہ یہاں تک
بتایا گیا کہ کوئی آدمی ایک مرتبہ روتے ہوئے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر رونے کی شکل بنا کر کے مغفرت کی دعا مانگ رہا تھا، تو بہت دیر کے بعد جو ہے ایک قطرہ صرف آنکھوں کے جو پلک ہوتی ہے، پلک کے ایک بال کو بھی اگر ایک قطرہ لگ جائے تو وہ ایک قطرہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گواہی دے گا، یہ اس کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا۔ تو جہاں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں سنتے ہیں تو وہاں یہ اندازہ ہوتا ہے کتنا بھی گناہ کر لو اللہ کی ذات رحیم ہے، کریم ہے، ہمیں معاف کر دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا رہے ہیں، تو ایسے بات سننے کے بعد بعض لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف آتا ہے، بعض دلوں کے جو ہے احسانات کو سننے کے بعد بخشش کا جو ہے ایک یہ چیز احساس ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ پس حدیث مندرجہ بالا کے بارے میں یہ بھی بہت زیادہ قرین قیاس ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس وقت بنی نجار کے اس باغ میں حضور کے پاس پہنچے تو اس وقت آپ اللہ کے بے پایا شان رحمت اور تجلیات کرم کے مراقبے اور مشاہدے میں مستغرق ہوں۔ اسی حالت میں آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو بطور نشانی اپنی نعلین مبارک یعنی جوتے عطا فرما کر ہر شاہد توحید کو جنت کی خوشخبری سنا دینے کا حکم دیا۔ یعنی اللہ کے رسول بھی جو ہے اللہ کی رحمت کے یہ جو وعدے ہیں، اللہ کی رحمت کے بارے میں جب اس چیزوں میں غور کرتے ہوئے وہ اسی موڈ میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحیم و کریم ہونے کے جو وعدے ہیں ان چیزوں وہی چیزوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اسی میں ان کا خیال تھا۔ تو اس چیز کو ذہن میں ہوتے ہوئے اللہ کے رسول نے یہ پیغام سنا دیا۔ اسی وقت میں ان کی ملاقات اللہ کے رسول سے ہوئی، جب ان کے اللہ کے رسول جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے بارے میں اسی بارے میں سوچ رہے تھے، اسی وقت میں ان کا ذہن اسی پر چل رہا تھا، جس کے ذہن میں جو بات چلتی ہے وہی زبان پر آ جاتی ہے۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم میں ڈوبے ہوئے تھے تو وہی بات ان کے سامنے رکھ دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے رحیم ہیں کہ لوگوں ان کو معاف کرنے کے خالی بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ آدمی کتنا بھی گنہگار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بس وہ اس دنیا کے اندر اللہ پر ایمان لاتا تھا، اس بات کی وجہ سے کل قیامت کے دن اس کی مغفرت ہوگی، وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کرتے جائے زبان سے یہ کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، یہ غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ اللہ کی شان پکڑ کی بھی ہے، اللہ کی شان رحم کی بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول رحم کی شان میں ڈوبے ہوئے تھے تو یہ بات بیان فرما دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا منشا یہ تھا کہ اس کا لوگ غلط فائدہ نہ اٹھائے، تو وہی بات آگے بتا رہے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ اس پوری حقیقت کے رازدان اور ان کے احوال و کیفیات کے اتار چڑھاؤ سے باخبر تھے، اللہ کے رسول کے مزاج سے، اللہ کے احکام سے جو ہے مکمل طور پر بہت سمجھتے تھے، اللہ کا حکم کو دور دور تک سمجھتے تھے کہ جو پیغام اللہ کا آیا ہے اس کا نقصان کیا ہوگا، عمل نہ کریں گے، عمل کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے سماج کے اندر اس پیغام پر عمل کرایا جائے گا تو دنیاوی اعتبار سے بھی کیا فائدہ ہوگا۔ تو ہر اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ مکمل باتوں کو سمجھتے تھے، تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مراجعت و تحقیق تک حضرت ابو ہریرہ کو اس کے اعلان عام سے روکا، جب تک حضور سے ہو بہو ملاقات نہیں ہوتی، جب تک انہیں اعلان کرنے سے روک دیا۔ یہ بات بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا دوسرے طور پر اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے، حضرت عمر پر اس وقت رسول اللہ کے قلب مبارک کی اس خاص کیفیت یعنی غلبہ رجا و رحمت کا انکشاف من جانب اللہ ہو چکا تھا، ان کو اپنے نور فراست سے اس بات کا یقین تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کیفیت کا غلبہ نہیں رہے گا اور اس اعلان کا دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھا جائے گا تو خود آپ اس کو منع فرما دیں گے، جیسا کہ ظہور میں آیا۔ اس طرح کے مواقع پر صحیح حقیقت کا ادراک و انکشاف حضرت عمر کی امتیازی فضیلت ہے، جس کو حدیث نبوی میں مقام محدثیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہی دو وجہ بتائے گئے حضرت عمر کے روکنے کے۔ ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ اللہ کے رسول کے اس وقت میں دل میں جو ہے اللہ کی رحمت کے سلسلے میں بات چل رہی تھی، اسی میں وہ ڈوبے ہوئے تھے،
دوسری چیز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس بات کو رکھ دیا جائے، یہ بات اگر لوگوں میں رکھ دی جائے صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے پر آدمی جنتی ہوگا، تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے اعمال کر کے ترقی سے رک جائیں گے۔ جب یہ بات کا انکشاف، یہ بات کھل کر اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دی جائے گی تو اللہ کے رسول جو ہے اس بات کو سمجھ کر اس فیصلے کو واپس لے لیں گے۔ اس ارادے سے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو لے کر ان کو روکنے کی کوشش کی، نہ رکے تو ان کو ایک مکہ مارا، اس کے بعد جو ہے ان کو روک کر اللہ کے رسول کے پاس لے گئے، یہ پورا واقعہ سنایا۔ تو اس حدیث سے متعلق اور بھی تھوڑی باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ کل پڑھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حدیث کے ایک ایک حرف پر ایمان لانے کی، یقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی اپنے معاملات کو صحیح درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خود کی اور اپنے گھر والوں کی اور تمام امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔